کتنے دینے کو شاید ہاللیلویا لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کلام کیا تھا بتا سکتا ہے جی کہ جسے خدا نے جوڑا ہے آدمی سے جدا نہ کرے ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے کہ جو خدا نہیں کر سکتا تو جو خدا کے کام میں دخل اندازی کرتا تھا میرے عزیزوں وہ خدا کو پسند نہیں ہے ہاللیلویا خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے کیونکہ خداوند اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں میرے خیالات انسان کے خیال نہیں ہے ابھی ہم نے کورس گایا لکھا ہے کہ تیرا کلام جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا کے رہا تو خدا کے کلام میں پتہ کیا لکھا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین کو سراب کرتی ہے اسی طرح جو میرے منہ سے نکلا ہوا کلام وہ بے انجام بے تاثیر نہ لوٹے گا ہاللیلویا ضرور اثر کرتا ہے خدا کا کلام لکھا کہ بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے تو میرے عزیزو خداوند کا جو کلام ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کی روحانی ترقی کے لیے بہت بہتر ہے یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے زندہ رہتا ہے ہاللیلویا انسان کس سے زندہ رہتا ہے خدا کے منہ کی باتوں سے تھوڑا پیچھے کر دو انہوں بٹھا دے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایوب نے کہا کہ تیرے منہ کی باتیں میرے لیے روزمرہ کی خوراک ہیں ایوب کہتا ہے کہ تیری جو منہ کی باتیں وہ میرے لیے روٹی ہے میرے لیے خوراک ہے میں ان کے سبب سے زندہ رہتا ہوں تو داؤد کہتا ہے تیرے کلام میرے راہ کے لیے روشنی میرے قدموں کے لیے کیا ہے جی چراغ ہے ہاللیلویا آئے میرے عزیزو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا کا چناؤ کیا مضمون ہے خدا چنتا ہے خدا اپنے لیے جب چنتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے گواہ مقرر کرتا ہے ان کو مقرر کرتا ہے تاکہ یہ میرے گواہ ہو میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس یوحنا رسول کی انجیل یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 16 آیت ہے 15 باب اور اس کی 16 آیت ہے یوحنا 15 اور اس کی 16 خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے خدا کا کلام پڑھا اور سنا قبول کے جنم سب کے لیے باعث برکت ہو جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح منادی کرتے ہیں تو منادی کرنا لکھا ہے اس وقت کہ یسوع مسیح نے منادی کرنا یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح گھر گھر گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر منادی کرتے اور جب منادی کرتے تو ساتھ ہی ساتھ وہ معجزات کرتے اتنے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا لوگ ایک دوسرے پر گرتے تھے دیکھتے کہ یسوع مسیح کون ہے ہم اس کو دیکھیں ہم اس کو جانیں کہ وہ کیسی شخصیت ہے لکھا کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا اور اتنی بھیڑ ہے تو بھیڑ میں سے کوئی مسیح کو چھو لیتا ہے تو مسیح کہتا ہے مجھے کسی نے چھوا پترس کہتا ہے آقا خداوند تو دیکھتا ہے بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور تو کہتا ہے مجھے کسی نے چھوا آپ نے فرمایا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے ہاللیلویا یسوع کہتا ہے قوت مجھ سے نکلی ہے اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بھیڑ میں سے اپنے لیے شاگردوں کو چنا لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں کو چنا اور جب چنا ہے تو ان کو اس نے مقرر بھی کیا ہے آپ لوکا کی انجیل اس کا 10 باب پڑھ کے دیکھیں متی کی انجیل اس کا 10 باب پڑھ کے دیکھیں آپ کو ملے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا اور 12 شاگردوں کے علاوہ یسوع مسیح کے بہت سارے شاگرد تھے نیکودیمس بھی یسوع مسیح کا شاگرد تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے یسوع مسیح کے شاگرد تھے لیکن میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا تو خداوند یسوع مسیح نے ایک موقع پر بات کی تھی یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے جب یہ بات کی تو یسوع مسیح کے بہت سارے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے
جو مقرر کیے تھے، جو 12 کے 12 مقرر کیے تھے وہ قائم تھے، وہ نہیں گئے. جو دوسرے تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. یوحنا کی انجیل آپ پڑھ کے دیکھیں، یسوع مسیح کے بہت سے شاگرد لکھا کہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے صرف یہ کہنے پر کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ یہ انسان اپنا گوشت ہمیں کھانے کے لیے کیوں دے گا؟ تو یہ ساری کی چیزیں جو مقرر کی تھی کہ وہ قائم رہے. تو میرے عزیزو بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پیچھے تھے، بہت سارے لوگ. ایک ایسا ٹائم ہوا کہ یسوع مسیح یہودیہ سے کشتی پکڑ کر سامریہ میں آ گیا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے بھی کشتیاں پکڑی یسوع مسیح کے پیچھے. اے خداوند تو کہا تھا ہم تجھے وہاں ڈھونڈ رہے تھے. یسوع نے کہا تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھو، بلکہ اس لیے دیکھتے ہو تم روٹیاں کھاؤ. تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے ہو، تمہیں مفت کی روٹی ملتی ہے، تم اس لیے میرے پیچھے نہیں آتے. یسوع نے وہاں پر کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ تک باقی رہتی ہے. ہاللیلویا. فانی خوراک ایک روزہ ہے، چند روزہ ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی میرے عزیزو وہ یسوع مسیح ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے. لوگ یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمیں فری کی روٹی ملتی ہے. یسوع روٹیوں پر برکت دیتا ہے، مچھلیوں پر برکت دیتا ہے جو ہمیں کھانے کو ملتی ہے. تو یسوع نے کہا اس کے لیے محنت نہ کرو، تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کو محتاج ہو. ہاللیلویا. جب ہمارا مضمون تذکرہ ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. ہم انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے کاموں میں، دنیا کے دندوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم خدا ہم کو چنتا ہے تو ہم تب ہی مقرر کیے جاتے ہیں. دنیا جو ہے وہ خدا سے کیا رکھتی ہے جی؟ دشمنی رکھتی ہے. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ دنیا جو ہے وہ خدا سے کیا رکھتی ہے جی؟ دشمنی رکھتی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے. تو دنیا کیا ہے جی؟ اپنے کو عزیز رکھتی ہے. 19 آیت دیکھیے گا، 18 آیت ہم پڑھیں گے. اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے کیا رکھتی ہے جی؟ عداوت رکھتی ہے. یسوع مسیح سے عداوت رکھی گی کس نے رکھی؟ دنیا نے. دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی تو اس سے ہی دنیا نے کیا رکھی جی؟ دشمنی رکھی. اب آگے کیا لکھا ہے؟ چونکہ تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے کیا کیا جی؟ چن لیا ہے. خدا آپ کو چنتا ہے دنیا سے. جب خدا چنتا ہے تو آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ مقرر کرتا ہے. جب مقرر کرتا ہے تو خدا آپ کو اپنا کلام بھی دیتا ہے، آپ کو اپنا کلام دیتا ہے تاکہ آپ جگہ بجا کر جا کر اس کے نام کی منادی کریں. اب دنیا کو نہیں پتا کہ خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کا کلام کیا ہے، خدا کی حکمت کیا ہے، یہ دنیا کو نہیں پتا. لکھا ہے کہ دنیا کے سرداروں نے اس زندگی کو بے قدر جانا، اس زندگی کو یعنی کہ مسیح کو بے قدر جانا، اس کی کوئی قدر نہ کی. کیونکہ دنیا جو ہے وہ مسیح کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی، لیکن دنیا کے اندر سے خدا اپنے لیے گواہ مقرر کرتا ہے. ہاللیلویا. اپنے لیے وہ بندے نکالتا ہے، اپنے لیے وہ لوگ نکالتا ہے تاکہ یہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نکل آؤ اس دنیا میں سے، نکل آؤ. خدا نکالنا جانتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا سیموئیل کی کتاب، سیموئیل 1 باب، پہلا سیموئیل. غور سے اس بات کو دیکھیے کہ پہلا سیموئیل اس کا 16 باب، پہلا سیموئیل اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت پر ہم غور کریں گے. پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے.
کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ انسان کس کو دیکھتا ہے جی؟ ظاہری صورت کو۔ یہ جو صورت نظر آ رہی ہے انسان اس کو دیکھتا ہے۔ تو لکھا ہے کیا ہے؟ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے ابیداب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے نکالا۔ اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ سیموئیل کس کے گھر گیا ہے؟ یسی کے گھر۔ کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے بھیجا ہے سیموئیل کو، جا میرے لیے داؤد کو مقرر کر، میرے لیے داؤد کو مسح کر۔ اب یسی نے کیا کیا؟ یسی نے اپنے 6 کے 6 بیٹے سیموئیل کے آگے کر دیے۔ 6 کے 6 بیٹے۔ تو کیا لکھا ہے؟ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ یسی نے 6 کے 6 اپنے بیٹے سیموئیل کے آگے کر دیے۔ شاید اس کو چنا ہو، شاید اس کو چنا ہو، شاید اس کو چنا ہو۔ یہ دنیا کے اندر ہے، یہ دنیا کے اندر ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا، اس نے خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ امیداب کو آگے کیا، یسی کا بڑا بیٹا ہے، تو سیموئیل کہتا خدا نے اس کو بھی نہیں چنا۔ چھٹے بیٹے کو آگے کیا تو خدا نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ سیموئیل نے کہا جی خدا نے اس کو بھی نہیں چنا۔ کیا لکھا ہے؟ پھر یسی نے سما کو آگے کیا، اس نے خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ 10ویں آیت۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے سے نکالا، اور سیموئیل نے یسی سے کہا خداوند نے ان کو نہیں چنا۔ 7 کے 7 بیٹے پورے ہو چکے ہیں، خدا نے ان کو نہیں چنا۔ آگے کیا لکھا ہے 11ویں آیت کے اندر؟ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلاوا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلا کر ان کو اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ 7 کے 7 بیٹے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ خدا نے 7 کو 7 لڑکوں کو مسح نہیں کیا، قبول نہیں کیا، مقرر نہیں کیا۔ لیکن جب داؤد آیا ہے تو خدا نے کہا اٹھ اور اس کو مسح کر۔ ہاللیلویہ۔ وہ چنا گیا ہے، وہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں جو مقرر کیا جاتا ہے، جو چنا جاتا ہے، اسی کا پھل قائم رہتا ہے، اسی کا پھل قائم رہتا ہے، اس کے کام قائم رہتے ہیں جو مسیح کے اندر ہوتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلاوا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سنگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ ہاللیلویہ۔ زور سے وہ ممسوح ہے، اس کو مسح کیا گیا ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے، تو خدا اس نے اس کو چنا۔ اور میرے عزیزو جب خدا چنتا ہے تو اس کے اندر روح بھی رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس کو چنا، یہ ہے خدا کا چناؤ۔ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے جی کیسے کپڑے پہنے ہیں، انسان دیکھتا ہے واو اس نے ٹائی لگائی ہے، اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، میں اس کو ایکسپٹ کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو خدا اس انسان کو چنتا ہے جو کسی کو نہیں چنتا۔ داؤد بکریاں چراتا ہے، داؤد بیڑے چراتا ہے، داؤد ایک چرواہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ایک چرواہے سے کتنی بدبو آتی ہوگی، ایک بکریاں چرانے والے سے کتنی بدبو آتی ہوگی۔ وہ سارا دن اپنا وقت بکریوں کے ساتھ گزارتا ہے، بیڑوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو میرے جو خدا نے اس کو چنا
और उसको चुना तो रूह भी उसको दी और बादशाही भी उसको दी। हालेलुया। वो इसराइल का दूसरा वो बादशाह बना इसराइल का। पहला बादशाह कौन था? कोई बता सकता है पहला बादशाह कौन था? साउल। दूसरा बादशाह कौन था? दाऊद। तीसरा बादशाह कौन था? सुलेमान। ये बादशाह 3 इसराइल के बादशाह रहे, लेकिन इसके बाद बादशाही क्या होती है? बट जाती है। हमारा जो मजमून था उसकी तरफ आते हैं कि खुदा क्या करता है जी? मुकर्रर करता है। जब मुकर्रर करता है तो मेरे अजीजों वो बड़ा कलाम नाज़िल करता है और कहता है कि जा, वो बेचता है। मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह पहला बाब और उसकी आयत हम देखेंगे 7 आयत। यिर्मयाह पहला बाब और इसकी 7 आयत। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं न कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जब मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह कहता है कि खुदावंद मैं नहीं जा सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता। तो खुदावंद कहता है यूं ना क्या है कि तू बच्चा है। आगे क्या लिखा है? जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जब मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुम मुसीबत में होगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। अगर तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। अगर तू पानी में से चलेगा तो नदियां तुझे ना डुबोएंगी, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ कर रहूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। हालेलुया। जब खुदा मुकर्रर करता है तो खुदा हमेशा साथ रहता है। आगे क्या लिखा है 9 आयत के अंदर? तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया। खुदावंद आपके मुंह में अपना कलाम रखता है। आप गवाह मुकर्रर किए गए हैं। आप आगे जाकर मुनादी करें। क्या लिखा है? जा जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद ने कलाम लिखा है, तो आप पर वाजिब है कि आप जाकर लोगों को तालीम दे। आप मुकर्रर किए गए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो। हालेलुया। यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। मत्ती 5 के अंदर कहा तुम दुनिया के नूर हो। आपको नूर भी कहा गया है, आपको नमक भी कहा गया है। तो मेरे अजीजों, नमक जहां कहीं होता है तो अपना असर रखता है। हालेलुया, अपना असर रखता है। खुदा के कलाम में लिखा कि हम मसीह की खुशबू हैं। हम मसीह के साथ काम करने वाले हैं। हम मसीह की खेती में काम करने वाले लोग हैं। हम उसके मुकर्रर करदा लोग हैं। कहता है कि मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूंगा तू जाएगा। आज आप में से कितने हैं जो तैयार हैं? क्या खुदावंद मैं जाना चाहता हूँ? हालेलुया। आज कितने हैं जो कहते हैं खुदावंद मैं तेरे कलाम को करना चाहता हूँ, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, जो तू मुझे फरमाएगा मैं दूसरों तक पहुंचाने का लायक हूँ। यशायाह की किताब निकालेगा, यशायाह 6 बाब और उसकी 7 आयत। और उसने मेरे मुंह को छुआ। पहले भी यिर्मयाह की किताब के अंदर भी मैं क्या पढ़ के आया कि मैंने तेरे मुंह को छुआ और अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। यहां पर भी यही लिखा है। और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख मैंने तेरे लबों को छुआ है, मैंने तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने मुझे फरमाया, मैं जिसको उस खुदावंद की आवाज सुनी जिसने मुझे फरमाया, मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप भी कहे कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। इस आयत को आप गौर से पढ़ें। क्या लिखा है 8 आयत के अंदर? उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने मुझे फरमाया कि मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको खुदा भेजता है तो आप जाएं। आप यूना की तरह ना बने कि खुदा किसी और जगह भेज रहा, आप किसी और जगह जा रहे हैं। नो,
یہ خدا ان کی مرضی ہے. خدا آپ کو چنتا ہے, آپ کو مقرر کرتا ہے اور آپ کو پھل دیتا ہے. پتہ ہے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے تو تمہارا پھل قائم رہے گا. ڈالی اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی. تو ڈالی اپنے آپ سے پھل لا سکتی ہے جب تک وہ درخت کے ساتھ نہ ہو؟ نہیں. یوحنا کی انجیل میں پھر واپس جائیں گے, وہاں پر ہم واضح طور پر اس بات کو دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب وہیں پر. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 4 آیت. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. دیکھ لیجئے, یہاں پر غور کیجئے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے جدا ہو گئے, اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو نہ تم نمک ہو اور نہ ہی تم نور ہو. میرے عزیزو, خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب نمک سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو وہ باہر پھینکا جاتا ہے اور آدمیوں کا پاؤں کے نیچے کیا کیا جی, روندا جاتا ہے, تب وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اسی طرح جب ہم مسیح سے جدا ہو گئے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. آگے کیا لکھا ہے میرے ساتھ دیکھیں گا 6 آیت کے اندر. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آج میرے عزیزو, مسیح کے اندر قائم رہنا ہے. ہم نے مسیح کے اندر ہم نے قائم رہنا ہے. ہم اس کی خوشبو ہیں, ہم نور کے فرزند ہیں. تو لکھا ہے کہ اگر ہم نور کے فرزند ہیں, ہم نوروں کی طرح چلنا بھی چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج یہ سایہ کی طرح ہم کہیں کیا خداوند میں حاضر ہوں مجھے بھیج. آج یرمیا کی طرح ہم نہ کہیں کہ میں بول نہیں سکتا, ہم بولنے والے ہیں. آخری والا, اس کے بعد ہم کے کلام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے گا. پولس رسول کا خط, پولس رسول کا خط ہے, افسیوں کا نام خط ہے. آخری والا, اس کے بعد ہم کلام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پولس رسول کا افسیوں کا نام خط ہے, اس کا 4 باب ہے. آخری والا بس لکھا ہے 4 باب اس 8 آیت کے اندر لکھا ہے, اسی واسطے وہ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح. اسی واسطے وہ فرماتا ہے جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دے گیا, اور اس کے چڑھنے سے کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا, اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو مامور کرے. 11ویں آیت, اور اسی نے بعض کو رسول, بعض کو نبی, بعض کو مبشر, اور بعض کو چرواہا, اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا ہے. ہاللیلویا. یہ کلیسیا کے اندر ہی ہے, یہ کلیسیاؤں کے اندر ہی ہے. بعض رسول ہیں, بعض مبشر ہیں, بعض چرواہے ہیں, بعض استاد ہیں, بعض نبی ہیں. تو میرے عزیزو, خدا ہم ہی سے چنتا ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا کہ تم میرے گواہ ہو. کیا لکھا ہے جی؟ تم میرے گواہ ہو. اگر ہم گواہ ہیں, اگر ہم مقرر کیے گئے ہیں, تو ہم اس ہی کی مانند, اس ہی کی طرح تعلیم دیں. یسوع نے کہا کہ دنیا اپنوں کو کیا کرتی ہے جی؟ عزیز رکھتی ہے. چونکہ تم دنیا کے نہیں ہو, میں نے تم کو کیا کیا؟ دنیا سے چن لیا ہے. جب اس نے چنا ہے تو اس نے مقرر کیا ہے. وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, کیونکہ وہ دنیا میں تھے, وہ دنیا میں تھے. لکھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ گناہ کے اندر ہے, دنیا تاریکی کے اندر ہے. تو دنیا کے جو کام ہے وہ خدا کو پسند نہیں آتے. خدا نے آپ کو چنا ہے, خدا نے آپ کو چنا ہے. تو آپ اس چنے ہوئے کا پیغام آگے تک لے کے جائیں.
तब खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। आइए खुदा का कलाम सुना और समझा और कबूल के जान सब अपने भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र है। सो अब मैं पास्टर राज को दावत दूंगा कि वो आए और कलाम के शुक्रगुजार की दुआ करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो तेरे बेटे ने बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम को पेश किया और हम सब ने बरकत पाई।